الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم. آج کے اس مسابقہ جلسہ بخارا میں سے ایک دل کو چبھتا ہوا عنوان اسلام اور سائنس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کرنے کی ضرورت کرنے جا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے. برادر اسلام جس دور سے ہم اور آپ گزارا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنس ایجاد ہے مادیت کے نئے نئے صفات کا چرچا ہے. انسانیت کے دور دانش کی بھرپور تسلی ہے بلند اس کے سامنے سما چکی ہے حقیقتوں کو جاننے کی جذبات ضرورت پہ ہے اور یہ سنت حقیقت کا مامور بنی ہوا ہے. خداوند قدس نے بے عقل انسانوں گروہ کھول دیا جی کا نتیجہ کہ لوگ ہوا کا دوست میں اڑ رہا ہے فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے چاند کو کمر نے ڈالا ہے سورج کے سواؤں کو گرفتار کر رہا ہے زمین کو مشیدہ خزانے کا نکال رہا ہے. گرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ سنجات اسلام کے لیے چل رہا ہے کون سی سیدھا خدا میں کوئی جا پتا ہے کون سی اسلام عقائد میں کوئی اور پتا ہے نہیں بلکہ اس اسلام عقائد کے تائید ہے. قرآن عقائد کھل کر سامنے آیا ہے. قرآن 400 سال پہلے آیا کیا تھا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ چاند و سورج تمہارے تابع ہے تمہارے حکم کا فرمان بردار ہے دنیا کے سارے تمہارے تابع ہے. یہ بلند پہاڑ یہ دریا شور یہ ٹاٹا مرتا ہوا سمندر یہ پورا سب موجے یہ چمکتا ہوا چاند یہ مرتا ہوا تارے یہ چڑھتا ہوا سورج یہ چرندوں پرندوں یہ کوہ صحرا سب کا سب تمہارے تابع اور غلام ہے. لوگوں تعجب کا اظہار کیا ہے اور کہا یہ معجب شان ہے بھلا کیسے مل ہو سکتا ہے کروڑوں میل کی اونچائی پر طلوع ہونے والا سورج ہزاروں میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند ہمارے تابع کیسے ہو سکتا ہے. لیکن چاند اور ستارے پر کمر نے ڈالا بلا شاید اور یہ ثابت کیا جائے قرآن دعوے بالکل صحیح ہے. اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا نے معراج کرایا ہم کلام کا شریف عطا کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے کہا کہ آج رات میں بیت المقدس کا سفر کیا رات رات آسمان پہ خدا سے کلام کا تو مشرکین مکہ ان کا بیٹھے کتنے دن کی مدت میں دونوں کے سیر کیوں نہیں منکر ہو سکتا ہے بیت المقدس سیر کیسے نہیں منکر ہو سکتا ہے. سب ہوائی جہاز ایجاد ہوا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی زبانیں گم ہو گئی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ انسانی کا دماغ کا بنا ہوا ایروپلین چل منٹوں میلوں کا سفر کر سکتا ہے تو خدا کا بنا ہوا براق جنت اور دوزخ کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا ہے. سنس کا انسان چھنکاتے ہیں تو اس کے دل کا چند لمحے کے لیے بند ہو جاتی ہے رکو چاٹ ٹوٹ جاتا ہے. سب کے میری محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 300 سال پہلے آیا کہ تھا سب تم کو چھنکائے تو ہم لاقایا کرو جس کا پل صحیح تھا جس کا سکران لکھانے کے ٹارگٹ دی یہ مذہب انسان کو چلاتا ہے جس کا سائنس بھی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. لیکن بزرگوں یہ بات روز روشن کی طرح ہے اسلام کو سائنس کے پیمانے پر نہیں توڑا جاتا جیسے کہ ہم نے فاق کو شروع کے میدان پہ نہیں توڑا جاتا کیوں اسلامی کالم کے وفاقی مذہب ہے. اسلام تعلق اسلام کا راستہ انسان کے روح کا مانند ہے انسان کے تعلق انسان کے جسم کا مانند ہے وہی وجہ دنیا متعدد صورت کے باوجود انسان خود کو حال سے محروم ہے. دونوں جسمانی تخصص کا پورا کیا لیکن روحانی تخصص کا پورا نہیں کیا. انسان کے سنگ کے ماتر کے ساتھ سما دباؤ گئے مگر اس کے خدا کو اس نے چھین لیا جس کو خوراک کا انتظام نے کیا مگر اس کے کو دلدل میں پہنچا کر چھوڑ دیا. جسے دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب رونا رویا. میں اپنی تقریر کو اسی شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں اپنی اخبار کی دنیا میں سفر کر نہیں سکا اپنی اخبار کی دنیا میں سفر کر نہیں سکا اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہیں سکا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہیں سکا. جس نے سورج کی سواؤں کو گرفتار کیا جس نے سورج کی سواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی سب تاریخ سحر کر نہیں سکا وما توفیق الا باللہ.